السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے طاقت کی تعریف بدلتے بدلتے کہاں تک آ پہنچی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب طاقت شمشیر کی دھار میں سمجھی جاتی تھی، پھر گھوڑوں اور بارود کے دور آئے، پھر زمین اور تیل پر قبضہ طاقت کا پیمانہ بن گیا۔ مگر آج طاقت کا اصل منبع نہ زمین ہے، نہ تیل، نہ فوجیں، بلکہ ہماری توجہ۔ جی ہاں، آج کی سب سے بڑی کرنسی توجہ ہے۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہاں دولت کا نیا پیمانہ وسائل نہیں بلکہ ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا وہ خاموش خزانہ ہے جسے بڑی بڑی کمپنیاں ہم سے مفت حاصل کرتی ہیں اور پھر اسی کو اربوں ڈالر کے کاروبار میں بدل دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، ڈیٹا صرف معلومات نہیں ہوتا، یہ ہماری سوچ، عادات، کمزوریاں اور خواب سب کچھ ہے۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں، 1 صدی قبل اسٹینڈرڈ آئل نے امریکہ کی معیشت کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تقریباً 90% تیل پر اس کمپنی کا قبضہ تھا۔ یہ ایسی اجارہ داری تھی جس نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ قوانین بنائے اور اس کی طاقت کو توڑ دے۔ لیکن آج وہی اجارہ داری پھر لوٹ چکی ہے، مگر ایک نئے روپ میں۔ فرق صرف اتنا ہے، کل طاقت زمین کے نیچے سے نکلتی تھی اور آج وہی طاقت ہمارے ذہنوں کے اندر سے نکالی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، آج دنیا میں سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ فوجوں کے پاس؟ حکومتوں کے پاس؟ نہیں، یہ طاقت اب چند ڈیجیٹل کمپنیوں کے پاس ہے۔ گوگل، میٹا، ایمیزون، ٹک ٹاک، یہ کمپنیاں اربوں لوگوں کی توجہ اور وقت نگل رہی ہیں۔ صرف گوگل پر روزانہ 8 ارب سے زیادہ سرچز ہوتی ہیں۔ فیس بک کے 3 ارب صارفین ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف بڑے نہیں بلکہ خوفناک ہے۔ پاکستان کا ہی جائزہ لیجیے، یہاں تقریباً 90% آن لائن اشتہارات 2 کمپنیوں کے قبضے میں ہے، گوگل اور میٹا۔ اخبارات سکڑ گئے، نیوز روم خالی ہو گئے، رپورٹرز بے روزگار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ اب انہی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ تحقیقاتی صحافت کمزور، طاقت کے احتساب کی آواز مدھم۔ لیکن بات صرف معیشت تک محدود نہیں، یہ کمپنیاں صرف اشتہارات نہیں بیچتی بلکہ سوچ بیچتی، آپ کے ذہن کی جڑوں تک پہنچ جاتی ہیں، فیصلہ کرتی ہیں آپ کس پر ہنسیں، کس پر غصہ کریں، کس پر خاموش رہیں۔ یہ صرف خبریں نہیں چنتی بلکہ آپ کے جذبات کو تراشتی ہیں۔ آپ کا دل کس بات پر نرم ہو، آپ کی نفرت کس طرف مڑ جائے، یہ سب کچھ کسی الگوریدم کی ایک لکیر سے طے ہوتا ہے۔ مشہور فلسفی اور تاریخ دان یووال نو ہریری نے اپنی کتاب 21 Lessons for the 21st Century میں کہا تھا، جو قوم ڈیٹا کی مالک ہوگی وہی مستقبل کی مالک ہوگی۔ سوچئے، یہ ڈیٹا کس کے پاس ہے؟ قوموں کے پاس یا کمپنیوں کے پاس؟ افسوس، یہ ڈیٹا قوموں کے پاس نہیں بلکہ کارپوریشنز کے پاس ہے۔ اس اجارہ داری کے سیاسی اثر بھی ہیں۔ امریکہ کے انتخابات سے لے کر دنیا کے مختلف ممالک کی سیاست تک، سوشل میڈیا نے رائے عامہ کو بدلنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک جھوٹی خبر لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے اور سچائی کہیں دب جاتی ہے۔ ایک وائرل ویڈیو الیکشن کے نتائج پر اثر ڈالتی ہے۔ طاقت کی یہ نئی شکل توپ اور بندوق سے بیشتر خطرناک ہے کیونکہ یہ براہ راست ذہنوں کو نشانہ بناتی ہے۔ پاکستانی نوجوان دن میں اوسطاً 3.5 گھنٹے موبائل پر گزارتے ہیں۔ ہر لمحہ وہ مواد دیکھ رہے ہیں جو الگوریدمز نے ان کے لیے چنا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان جب خبر پڑھتا ہے، ایک طالب علم جب سوچ بناتا ہے، یا ایک ووٹر جب بیلٹ پر مہر لگاتا ہے، یہ سب کسی نہ کسی الگوریدم کی چھلنی سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یوں آزادی کا تصور محض ایک فریب بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ داستان شمشیر سے سائبر تک کی ہے۔ طاقت کے پیمانے بدلتے گئے لیکن سوال وہی رہا، طاقت کس کے پاس ہے؟ شانہ نے اپنی مشہور کتاب The Age of Surveillance Capitalism میں لکھا، انسان اب صرف صارف نہیں رہا بلکہ خام مال بن چکا ہے۔ یعنی ہم صرف پروڈکٹ نہیں بلکہ زمین کی طرح استعمال کیے جا رہے ہیں، جہاں ہماری نجی معلومات نکال کر بازار میں
بیچی جاتی ہے اور پھر وہی معلومات ہم پر اثر انداز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ نظام ایسے ہے جیسے زمین سے خزانہ نکال کر بازار میں بیچ دیا جائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج زمین نہیں ہے بلکہ انسان خود خزانہ بن چکا ہے۔ سوال یہ، اس بحران کا حل کیا صرف قوانین کافی ہیں؟ تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ کمپنیاں ہمیشہ قانون سے زیادہ تیز دوڑتی ہیں، اس لیے اصل حل یہ ہے طاقت چند ہاتھوں میں قید نہ رہے بلکہ عوام میں بانٹی جائے۔ ڈیٹا صرف کارپوریشنز کا قبضہ نہ ہو، عوام کی نگرانی اور شرکت بھی ہو۔ ٹیکنالوجی کا استعمال غلامی کے لیے نہ ہو بلکہ آزادی کا وسیلہ بنے۔ ہنری کسنجر نے اپنی کتاب ورلڈ آرڈر میں لکھا تھا، طاقت جب مرکزیت اختیار کرتی ہے تو تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے، مگر اکثر انسانوں کے خلاف۔ آج ہم اسی دہانے پر کھڑے ہیں۔ طاقت کا یہ ارتکاز اگر نہ ٹوٹا تو آنے والی نسلیں آزاد شہری نہیں بلکہ الگوریدمز کی غلام بن جائیں گی۔ یاد رکھیے، یہ جنگ صرف بزنس ماڈلز کی نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے کہ ہم الگوریدمز کے غلام رہیں گے یا آزاد شہری۔ ہم اپنی توجہ فروخت کرتے رہیں گے یا اپنی سوچ کو واپس حاصل کریں گے۔ سوچئے، آپ آزاد ہیں یا صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ؟